اے اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک کہ تیری رگوں میں رواں ہے خون صحابہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عائشہ رائے۔ میں اس ویڈیو میں صحابہ کرام رضی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنا یقین کیا اور اللہ رب العزت کے دین اسلام، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کی اور کس طرح کا پختہ یقین اور ایمان لے آئے، اور پھر ان کے سچے ایمان کے بدلے اللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ کو کیا مرتبہ عطا کیا۔ اسلام ایسا عظیم دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم پر نازل فرمایا، اور پھر اس دین پر صحابہ کرام رضی اللہ نے جس طرح عمل کر کے دکھایا ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور پھر اس عمل کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جن نعمتوں سے نوازا، جن عزتوں سے نوازا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا بلال رضی اللہ جو کہ غلام تھے، ان کو مارا جاتا تھا، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس دین نے انہیں کعبے کی چھت پر اذان کے لیے منتخب کر لیا۔ تو یہ شان بلال ہے کہ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر جب مال دینے کی باری آئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ نے گھر میں ایک سوئی بھی باقی نہ چھوڑی اور سارا مال لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا۔ خدا کا بندہ نبی کا دلبر صدیق اکبر، صدیق اکبر کوئی نہیں ہے تیرے برابر، صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ کو دیکھیں، اسلام سے پہلے وہ کس حالت میں تھے، لیکن جب اسلام قبول کیا تو ان کے واسطے سے اللہ نے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا اور کیسر و کسریٰ کے فاتح بن گئے اور ان کی عظمت کو بلند کر دیا۔ اسلام نے اس طرح عمر قابل، عمر قبول، عمر مقبول، عمر دعائے پیغمبر، عمر مراد رسول۔ اسی طرح ہجرت کی رات سیدنا علی رضی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو گئے۔ اتنی کم عمر میں خود کو دین کی قربانی کے لیے پیش کرنا آسان کام نہ تھا۔ پھر اس علی رضی اللہ کے ہاتھوں خیبر فتح ہوا اور اسلام نے ان کی عظمتوں کو بلند کر دیا۔ جن پہ ناز کرتی ہے شجاعت آج تک، وہ جری وہ مرد میدان وفا پیر علی ہے۔ اور اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ نے مدینہ میں یہودی سے پانی کا کنواں مہنگے داموں لے کر اسلام کے نام وقف کر دیا تھا۔ پھر اللہ نے حیا کے پیکر غنی رضی اللہ کو نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں عطا فرمائی اور ان کی سخاوت کو رہتی دنیا تک باقی رکھا۔ آج بھی سیدنا عثمان رضی اللہ کے نام پر سعودیہ میں کرنٹ اکاؤنٹ موجود ہے۔ کس ہاتھ کو نبی نے کہا ہے غنی کا ہاتھ، بیت ہے کس کی، بیت عثمان کی طرح۔ اسی طرح دیگر تمام صحابہ کرام رضی اللہ کی لازوال قربانیاں جو انہوں نے اسلام کی خاطر پیش کی ہیں، تو اس کے بدلے میں اللہ نے خود میرے صحابہ کرام رضی اللہ کو قرآن میں یہ میڈل عطا کیے ہیں اور ان کی عظمت کو تا قیامت باقی رکھ دیا۔ تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا جو صحابہ کرام رضی اللہ کے میڈل ہے، اولئک هم المتقون صحابہ، اولئک هم الفائزون صحابہ، اولئک هم المفلحون صحابہ، اولئک هم الصادقون صحابہ، اولئک هم الوارثون صحابہ، اولئک هم الراشدون صحابہ، اولئک هم المهتدون صحابہ، اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ، اولئک هم خیر البریۃ صحابہ، اولئک علی ھدی من ربہم صحابہ، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ صحابہ، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی صحابہ، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وزینہ صحابہ۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ اللہ نے صحابہ کی شان یوں سمجھائی کہ اس وقت کے کفار اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو پیغام دے دیا کہ اگر تم دین حق یعنی دین اسلام پر ایمان لانا چاہتے ہو تو پھر ایسے ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ کرام لے کر آئے۔ گویا اللہ رب العزت نے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دے دیا ہے، اور جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 113، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے تم بھی ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئے۔ سن لو کہ یہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔ اس آیت کا مطلب ابن کثیر تفسیر میں لکھتے ہیں کہ منافقین کو جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں، کتابوں اور رسولوں پر ایمان لاؤ اور موت کے بعد جی اٹھنے، جنت دوزخ کی حقانیت کو تسلیم کرنے، اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کر کے نیک کام کرنے اور برے کام سے رکے رہنے کو کہا جاتا ہے، اس طرح کہ جس طرح صحابہ رضی اللہ ایمان لائے تو منافقین نے صحابہ کے ایمان کو بے وقوفی قرار دیا۔ تو ان منافقین کے جواب میں خود اللہ رب العزت نے جواب دیا، وہ بھی قرآن میں تاکید کے ساتھ فرمایا کہ بے وقوف تو یہ ہیں لیکن
ساتھ جاہل بھی ہیں کہ اپنی بیوقوفی کو جہالت کو جان بھی نہیں سکتے۔ اس سے زیادہ ان کا اپنا اندھا پن جہالت اور اللہ کی ہدایت سے دوری اور کیا ہوگی۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت میں ان منافقوں کو جواب دیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ بیوقوف نہیں بلکہ تم بیوقوف ہو، اور وہ الزام جو انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ پر لگایا اللہ رب العزت نے ان پر لگا دیا۔ اب اگر آج کی دنیا کا کوئی ملحد منافق کافر کہے کہ مسلمان قرآن اور پیغمبر پر اور دین اسلام پر اندھا یقین رکھتے ہیں، تو میں کہتی ہوں وہ خود اندھے ہیں جو ہمارے صحابہ رضی اللہ کی طرح ہمیں اللہ رب العزت کے دین پر ایمان لانے کو اندھا کہتے ہیں یا بیوقوف کہتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کے دل میں اللہ کی رضا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اور اہل بیت کا پیار اور ان کے جیسا دین اسلام پر ایمان عطا کرے، آمین، جزاک اللہ۔ تاریک شب میں سحر پیدا کر، جو دین کے کام آئے وہ سر پیدا کر، کثرت کو دبانا ہو قلت سے اگر، تو محمد کے صحابہ کا جگر پیدا کر۔